سورہ عنکبوت آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم آیا کہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ کی ذات، یعنی اللہ کی بات، یعنی اللہ کی کتاب کافی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہی آیت پڑھی کہ کیا کافی نہیں ہے یہ کہ ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب جو کہ تلاوت بھی کی جاتی ہے، ان پر پڑھی بھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں کفر کرنے والے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ اچانک آئے گا عذاب۔ پھر دوسری آیت میں بتایا گیا کہ بے شک جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے ایسے کفر کرنے والوں کا جن کے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں ہوتی، یا جو اللہ کی کتاب کو پانے کے بعد بھی پیاسا رہتا ہے اور نبیوں سے معجزات مانگتا ہے۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ بات آئی جہنم کی آیت نمبر 54 میں کہ جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی گھیرا ہوا ہے، یعنی وہ ٹریپ ہونے والے ہیں جہنم میں کفر کرنے والے، تو اب جب جہنم کی بات آئی تو آگے آیت نمبر 55 میں جہنم کا اب تذکرہ ہوگا کہ یوم یغشاہم العذاب، جس دن وہ عذاب ڈھانپ لے گا ان کو، من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی ان کو ڈھانپ لے گا، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی ان کو عذاب میں ڈھانپ دیا جائے گا آگ میں۔ ویقول، اور وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا تھا۔ چاہے آپ اور میں کسی سے مجبور ہو کے عمل کریں، کسی کے انڈر پریشر کوئی کام کریں، یا کسی سے امپریس ہو کر کام کریں، یا خود علم حاصل نہ کریں، اور جس کی وجہ سے ہم خود گناہگار ہوں، ہم نے اللہ کا قانون توڑا ہو، چاہے کہ کم علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بے نیازی کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں چکھو عذاب ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ نیکسٹ آیت کس طرح سے ہم دونوں کو کمپیئر کریں گے کہ یا عبادی الذین آمنو، یا عبادی، اے بندوں میرے، اے میرے بندوں، کون سے بندوں؟ الذین آمنو، وہ میرے بندے جو ایمان لاتے ہیں، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو میں نے اس آیت کو یوں سمجھا ہے کہ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا، تم کسی سے مجبور ہو کر میرے قانون کو مت توڑنا، میری زمین بہت وسیع ہے۔ اگر آپ سمجھے ہوں میری بات کا مطلب کہ میں نے اس کو اس طرح سے جوائن کیا ہے کہ دیکھو تمہیں عذاب ملے گا تمہارے عمل کی وجہ سے، تو اے میرے بندوں میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، صرف مجھ سے تم کو ڈرنا ہے، صرف میری عبادت کرنی ہے، صرف مجھے پکارنا ہے، یعنی کسی صورت شرک کو کسی صورت بھی آپ نے اور میں نے ایکسپٹ نہیں کرنا ہے، کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جہاں شرک آ جائے، آپ کی سوچ میں، آپ کے کہنے میں، آپ کی باتوں میں، یا کوئی آپ سے زبردستی شرک کرائے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ عنکبوت ہی میں آپ کو یہ بات ملی کہ ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کر دیں۔ تو اس لیے آپ بہت ہی کھلے ذہن کے ساتھ اس آیت کو دیکھیں کہ اے میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے، تو یاد رکھنا تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی تم کہیں بھی چیک آؤٹ ہو جاؤ، تم کہیں بھی نکل جاؤ، میری زمین بہت وسیع ہے، صرف مجھے پکارنا، شرک مت کرنا۔ اگر تم نے شرک کیا کسی بھی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، اور شرک کے علاوہ کہیں پر بھی ہم نے اللہ کے حکموں کو پامال کیا، قانون کو توڑا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں تیسری آیت کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی جوائننگ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تمام نفس کو ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ یعنی دیکھو میری زمین بہت وسیع ہے، میں تمہارے راستے میں روڑے نہیں اٹکاؤں گا، میں تمہارے راستوں کو نہیں روکوں گا، تم نکل جایا کرو،
میری رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے تم کہیں بھی چیک آؤٹ ہو جاؤ لیکن کمپرومائز مت کرنا، دیکھو مر کر میرے ہی پاس آنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، یعنی کسی صورت کوئی کمپرومائز سب جائز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کے ہی ساتھ آگے ہم پڑھیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو پراپر ادا کیا، پیورٹی کے ساتھ ایمان لائے، اور پھر صرف ایمان نہیں لائے، عمل کر کے دکھایا، وعملوا الصالحات، جہاں انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر عمل صالح سے اللہ کو گواہی دیتے ہیں، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، انہیں کیا ریوارڈ ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں البتہ ہم ضرور بضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے، جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، غرفن، یعنی آج تو ہماری عربک میں بول چال کی کنورزیشن کی عربک میں غرفہ پھر ایک کمرے تک اس کا ترجمہ محدود ہے، جبکہ اللہ کی کتاب اس کو بہت ہی لامحدود انداز میں کہتی ہے کہ اونچے باغات ملیں گے، بہت ہی خوبصورت ٹھکانہ ملے گا۔ صرف کیا آپ کو بتایا گیا کہ پراپر ایمان لاؤ، کوئی کمپرومائز نہیں، اور عمل کر کے دکھاؤ، اللہ تمہیں بالا خانے دیں گے اور ایسے خوبصورت گھر دیں گے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، سدا رہو گے اس میں، وہ سدا رہیں گے اس میں، نعم اجر العاملین، دیکھیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں سے بات ختم ہوئی، نعم اجر العاملین، بہت ہی اچھا بدلہ ملے گا عاملین کو، عمل کرنے والوں کو۔ ہم نے بات وہاں سے ہی شروع کی تھی کہ آگ کا عذاب چکھو گے تمہارے عمل کی وجہ سے، میری زمین بہت وسیع ہے، کہیں بھی نکل جانا، لیکن گناہگاروں کا کہنا مت ماننا، تمہیں موت آ کے رہے گی، تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، عمل کرو گے تو وہ بالا خانے ملیں گے، وہ اونچے محل ملیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی، کوئی لیز پرابلم نہیں ہوگا کہ جی لیزنگ ہوئی بھی ہے کہ نہیں اس زمین کی، یا یہ گورنمنٹ کی ہے، وہ سدا آپ کی ہوگی، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور لیکن اینڈ اسی بات پر ہوا، بہت ہی خوبصورت بدلہ ملے گا عاملین کو، جو خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، جس کے لیے آپ کو علم بھی حاصل کرنا پڑے گا، اور علم آپ کو توکل دیتا ہے، جو آگے والی آیت کو پھر جوائن کرے گا کہ یہ خوبصورت باغ الذین صبروا، یہ عمل کون سے تھے جو بہترین اجر ملا عاملین کو؟ یہ عاملین کون تھے؟ الذین صبروا، یہ وہ عاملین تھے جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کا مطلب ہم اگر سمجھتے ہیں صرف برداشت کیا، جبکہ صبر کا مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ہر طرح سے اپروچ رکھتے ہو، حرام کی بھی حلال کی بھی، لیکن آپ حرام کی طرف نہیں جاتے، یہ سب سے بڑا صبر ہے، جو کہ ہم روزے میں بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز، ہر آسائش ہوتی ہے، لیکن ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم تمام کھانے کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آج زندگی میں ہمارے پاس حرام کے بھی ذرائع ہیں، حلال کے بھی ذرائع ہیں، تو جو لوگ اللہ کے حکموں کی پاسداری کرتے ہیں انہیں اللہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، وہ سب سے بڑے صابرین ہیں۔ اور دوسرے صابرین جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، سٹیبل رہنا، یہ بھی صابرین ہوں گے، جو کہ آپ نے اوپر آیت میں بھی دیکھا، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی رکھتے ہوئے عمل وہی کرتے تھے جو اللہ کی کتاب میں بتایا جاتا ہے۔ تو الذین صبروا، وہ لوگ جو سٹیبل رہتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ توکل رکھتے ہیں۔ تو کبھی اگر آپ غور کریں کہ توکل کہاں سے آئے گا، کہاں سے ملتا ہے یہ توکل، تو اگر آپ جس کو اپنی الہامی کتاب مانتے ہیں اس کو اگر آپ ترجمے سے پڑھ لیں، اور اس میں جب آپ بار بار اس بات کو کنفرم کر لیں کہ جو میں پڑھ رہی ہوں وہی لکھا ہوا ہے، تو آپ کے اندر ایک ایسا توکل آئے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ توکل آپ کو کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، ماں باپ سے نہیں مل سکتا۔
کبھی بھی نہیں مل سکتا. کسی کی شکل کے چہرے کی نور سے اور اجماع اور تواتر کے جمے رہنے کی وجہ سے یہ کہیں سے بھی آپ کو توکل نہیں مل سکتا. توکل ملے گا تو اللہ کی کتاب سے ملے گا کہ جو میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں وہ بالکل وہی لکھا ہوا ہے جو کہ سمجھ بھی آ رہا ہے. پھر چاہے پوری دنیا ایک طرف چلتی ہو، توکل آپ کو اکیلے پن کا کبھی شکار ہی نہیں کرتا. آپ کو کبھی محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہوگی. توکل اس طرح سے ہم پا سکتے ہیں، اور اس کے لیے علم کا حاصل ہونا. اور آپ نے دیکھا پچھلی پوری کتاب آپ کو پچھلی آیتیں یہی بتا رہی تھی کہ کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے کتاب؟ کیا اللہ نے ہمیں یہ بھی آیت نہیں دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی ذات گواہ کے اعتبار سے. یہاں سے آپ توکل کو پا سکیں گے. اور اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کی بھی ذمہ داری اللہ پر ہے، لیکن تم کمپرومائز نہ کرنا، اللہ تمہیں فراخی کے ساتھ رزق دیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو جمے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ آپ کو رزق کا وعدہ کر رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنی ہی ایسے چلنے پھرنے والے ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے. ہمارے ہاں تو اتنا سٹوریج ہے، اتنی زمینیں، اتنے گھر، اتنے فریج، اتنے ڈیپ فریزر، اتنے کبٹس. اللہ فرماتے ہیں کتنے ایسے چلنے پھرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رزق کو اٹھایا ہوا نہیں ہے. اللہ یرزقها، اللہ وہ رزق دیتے ہیں اس کو، اور تم کو بھی دیں گے. جب وہ ان کو دیتے ہیں تو تمہیں اتنی سہولتیں دینے کے بعد اللہ تمہیں رزق کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ جب تمہیں کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، اپنے موقف پر سٹیبل رہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کے خلاف کسی کی بات کو نہ مانو. جو کہ آپ دیکھیں پچھلی بار آپ آیتیں پڑھیں، آپ کو یہی ٹریننگ مل رہی ہے کہ دیکھو رزق سے بھی مت ڈرنا، اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے اگر تمہارے پاس توکل ہے اور صبر ہے اور تم سٹیبل ہو اپنے موقف پر. اللہ تمہیں تھوڑے سے ٹیسٹ کے بعد تم پر فراخی رزق کریں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی اللہ تو تمہیں سن رہے ہیں، وہی اللہ تو تمہیں جانتے ہیں اندر تک. کوئی ہمیں جانے نہ جانے، کوئی ہمارے خلاف کتنے فتوے نکال دے، لیکن وہ اللہ ہی تو ہیں جو سننے والے اور جاننے والے ہیں. اور آگے کی آیت دیکھیں کہ یہ جو کفر کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، ان سے اگر پوچھ لو کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، تو وہ کہیں گے اللہ. یعنی جب تم ہر معاملے میں اللہ کو مانتے ہو تو پھر تمام کے تمام بادشاہت اس کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ پھر کیوں کچھ چیزوں کی اتھارٹی تم نے کسی کے ہاتھوں میں دی ہے؟ آج کا مسلمان بھی آپ دیکھیں کس طرح مزاروں پہ بیٹھا ہوتا ہے، کس طرح سے سمجھتا ہے کہ وہ اگر گناہگار بھی ہے لیکن امتی ہونے کے ناطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے کام آ جائے گی. تو کیا یہ شرکیہ عقیدہ نہیں ہے؟ کیا آپ اور مجھ کو اس بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو اس لیے آپ ان آیتوں کو غور سے دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن ٹوٹل اتھارٹی اللہ کی نہیں مان رہے تھے، جو کہ قرآن سے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے. اور آپ نے پچھلی آیتوں کو غور کرنا ہے جس میں 2 لفظ آ رہے ہیں. پہلے میں آیا اولم یکفیہم، پھر بعد میں آیا کہ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اس کو بہت غور کیجئے گا. اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہی ہیں تو پھر ہم اللہ کی ساری باتوں کو کیوں نہ مانیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر. اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ البتہ اگر تم سوال کرو ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹک گئے ہو؟ پھر ٹوٹل اتھارٹی اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بھی کانسیپٹ کو درست کرے اور ہمیں عمل والا بنا دے.